لیکن یہ کیا وجہ ہے 10 سال تک 15 سال تک جو ہے وہی عورتیں بچوں کے ساتھ اپنی خوشگوار زندگی گزار رہی ہیں اور اپنی اسلامی تعلیمات کے حساب سے جو ہیں اس کو دل سے قبول کر کے جو ہے کچھ تو عورتیں یہاں ایسی مثال ہے جو مدرسے بھی پڑھا رہی ہیں اسلام قبول کر کے جو ہیں لڑکیاں وہ اسلام متاثر ہو کے اسلام قبول کیا مدرسے پڑھا رہی ہیں. تو جب یہاں پر اسلام قبول کیا انہوں نے لڑکیوں نے تو اگر فورسفل ہوتا تو اس طرح کے کیس ظاہر ہوتے. اس وقت تک کوئی ناٹ اے سنگل کیس میری نظروں سے مطلب ہے کہ کورٹ میں یا معاشرے میں یا میڈیا میں اس طرح کا کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا. اور دوسرا آپ نے اس کے ساتھ جو ایک سوال کیا کہ اسلام سے بڑھ کر کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جس نے برابری کا حق دیا ہو. دیکھیں آپ یہ نہیں کہا کہ آپ وہ ہندو لڑکی ہے یا دوسرے مذہب کی لڑکی ہے یا مرد ہے وہ آ جائے اسلام قبول کرے. دیکھیں اسلام کیا ہے؟ اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ اپنی زندگی جو ہے معاشرتی حساب سے بہتر طریقے سے گزارو. اسلام یہی بتا رہا ہے نا آپ کو کسی کا حق نہ کھائیں، برابری رکھیں، حق تلفی نہ کریں. عبادات کے علاوہ سب سے زیادہ اسلام جو ہے معاملات پہ توجہ دے رہا ہے. تو اس کے لیے وہ لازم دیکھیں جب سب سے پہلے آپ شادی کریں آپ کی اولاد بھی ہونی ہے، آف سپرنگ بھی ہونی ہے. تو ایز اے مسلم جو ہے جب اسلام نے جو ہے ایک رکھتی ہے کہ جب تک کوئی مسلمان نہیں ہوتا تو آپ کی شادی نہیں ہو سکتی. اب اس پہ کوئی پریشر تو نہیں ہے کہ آپ اسلام قبول کریں. اگر کوئی بھی مرد یا عورت اپنی رضامندی سے اسلام قبول کر لے تو وہ شادی کر سکتے ہیں. اگر نہیں کرے اسلام تو نہیں کہہ رہا آپ شادی کریں، حق تلفی تو نہیں کر رہا. ویلکم جناب، یہاں پر آپ آئے اور ملاقات کا موقع دیا ہمیں. تو جس طرح یہ آپ بات کر رہے ہیں کہ یہاں پر ہمارے ہاں اکثر ڈہرکی میں درگاہ علیہ بھرچونڈی شریف بھی ہے، یہاں لوگ مسلمان ہوتے ہیں آ کر، یا مختلف جو ہیں لوگ جب میل یا فیمیل جو ہے اسلام قبول کرتی ہیں تو یہاں پہ اپنی ایز پر دیر کنسنٹ فری ول اینڈ چوائس جو ہیں وہ شادیاں بھی کرتی ہیں اور تحفظ کے لیے کورٹ میں بھی پیش ہوتی ہیں. تو اس کے لیے جو ہے جو ہمارا آئین پاکستان جو ہے ہمارا یہ اس کا جو ریلیجن جو ہے آئین پاکستان کا وہ اسلام ہے. آرٹیکل 2 جو ہے اس میں واضح کیا گیا ہے کہ اسلام از دا ریلیجن آف اسٹیٹ. اور اسی لیے اس کے جو شہری باشندے جو ہیں وہ اپنی زندگی جو ہے اسلامی تعلیمات کے حساب سے گزارنے کے لیے پابند ہیں. تو جب یہاں پر جب بھی کوئی یہاں پر ظاہری بات ہے شادی ہوں گی تو کراس فیتھ میریجز نہیں ہوتی. تو انہیں شادی کرنے کے لیے جو ہے مذہب اسلام جو ہے قبول کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ میل ہو یا فیمیل ہو. مثال ایک نان مسلم جو ہے اگر میل ہے یا فیمیل ہے، جب تک وہ اسلام قبول نہیں کرے گا تو وہ کسی بھی مسلم میل سے یا فیمیل سے شادی نہیں کر سکتے. اس لیے وہ اسلام قبول کریں گے، اس کے بعد ان کی شادیاں ہوتی ہیں اور کورٹ میں وہ پیش ہوتے ہیں. اور اکثر جو ہیں یہاں پر مطلب ہے میل بھی ہیں فیمیل بھی ہیں، اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے شادیاں کی ہیں اور اپنے بچوں کے ساتھ یہاں پر یا مختلف علاقوں سے جہاں سے وہ آئے ہوتے ہیں اپنی زندگی جو ہے گزار رہے ہیں. کیا انڈیا میں تو سیکولر ہے ان کا آئین، تو کیا ادھر مختلف طریقے سے شادیاں ہوتی ہیں کراس فیتھ میرجز؟ ادھر بھی کیا اس طرح سے ہی ہے کہ ہندو لڑکی کو مسلمان ہونا پڑتا ہے؟ ادھر کون سا قانون ہے اس کے بارے میں؟ دیکھیں انڈیا ہو گیا یہ اپنا یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹ ہے. جو بھی ملک جو ہے جس طرح آزاد ہوتا ہے تو وہ ان کے جو ہیں ان کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کو وہ رضامندی ظاہر کرتا ہے. تو ہمارا جو اسلام میں جو ہے ہمارے بنیادی حقوق بھی ہیں سب ہیں. اور یہ آئین پاکستان جو ہے ہمارے پاس تو ایک ریسٹرکشن ہے کہ ایک مسلمان جو ہے تو وہ جب شادی کرتا ہے وہ سامنے جو ہے جو میرج جو ہے اٹ از بٹوین سول کانٹریکٹ اینڈ سیکرامنٹ، یہ دونوں کے درمیان یہ جو ہے ہمارے پاس جو شادی ہے ایک سول کانٹریکٹ ہے جو ایک دونوں پارٹیوں کی رضامندی سے ہوتی ہے حق مہر کے عوض جو ہے.
اس میں ہمارے پاس کوئی یہ نہیں ہے کہ لازمی جو ہے آپ مسجد میں نکاح کریں. اس میں یہ ہے کہ ضرورت یہ ہے کہ آپ نکاح کریں 2 گواہوں کے سامنے، لیکن دونوں جو ہے اپنی رضامندی سے کریں، پریشر نہ ہو، زبردستی نہ ہو. یہ ہے اس میں. دونوں پارٹیاں مسلمان ہوں یا ایک ہندو ہو سکتے نہیں ہمارے دیکھیں ایج پر جو ہے ہماری جو کیونکہ اس میں ایک آرٹیکل ہے پرنسپل آف پالیسی. جب یہ قانون بنایا گیا اس میں جو ہے یہ پرنسپل آف پالیسی بھی کہ اسٹیٹ شل انشور ٹو ٹیک اسٹیپس، کہ ہمارے جو ہے اسٹیٹ نے جو ہے یہ اسٹیپ اٹھانے ہیں کہ یہاں کے شہری جو اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارے، اس طرح کا انہوں نے ماحول بھی کریٹ کر کے دینا ہے. تو آرٹیکل 31 ہے آئین پاکستان کا، یہ بھی اسی طرح بیان کر رہا ہے. اور آرٹیکل 2 جو ہے ریلیجن ہے، تو ہمارے ہاں جو ہے ایک مسلم غیر مسلم کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا. اسلام میں جو چیزیں جائز ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی گزار سکتے ہیں. اب جس طرح آپ کا سوال ہے کہ ایک مسلم غیر مسلم، ایک مسلم میل جو ہے، جس طرح ہمیں شریعت جو ہے اجازت دے رہی ہے کہ ایک مسلم جو ہے وہ اہل کتاب کی فیمیل سے بغیر کنورژن کے نکاح کر سکتا ہے. یہ ہمیں شریعت اجازت دے رہی ہے، اس لیے ہمارے پاس یہاں اس طرح کے نکاح ہو رہے ہیں اہل کتاب کے ساتھ. ایک میل فیمیل جو ہے اگر وہ اہل کتاب ہے اس سے وہ شادی کر سکتا ہے، لیکن ایک فیمیل جو ہے وہ کسی بھی غیر مسلم سے یا اہل کتاب ہے اس سے وہ شادی نہیں کر سکتی. یہ ہمارا جو ہے ہمیں شریعت اجازت نہیں دے رہی. اور جو ہمارا جو قانون ہے جو اس نے جو ہے یہ شریعت سے متصادم جو ہے کنفلکٹ نہیں چل سکتا. تو یہ ہے، تو اسی لیے جو ہے ایک مسلمان جو ہے غیر مسلم ہندو ہو یا کوئی اور بھی غیر مسلم ہو تو ان سے وہ شادی نہیں کر سکتا. یہ شادی کرنے کے لیے اس کو اسلام قبول کرنا پڑے گا. اگر وہ اسلام قبول کرے گی تو تب جو ہے اگر وہ چاہے تو وہ شادی ہو سکتی ہے، ورنہ جو ہے شادی جو ہے ناجائز ہے. ناجائز ہے. تو یہ جو اگر ایسا قانون ہے شریعت کا اور اس میں اس کو کورٹ بھی فالو کرتی ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ قانون ابھی پرانے دور کا بنا ہوا ہے، شاید کسی دور کا، اب اس کی کوئی وقت ہے؟ کیونکہ اب شاید آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ شادی کرنا چاہتے ہیں بغیر مذہب تبدیل کیے. کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں نا، اسلام جو ہے وہ ہر دور کے حساب سے جدید ترین مذہب ہے. اگر آپ اسلام کا کنسیپٹ دیکھیں، اگر آپ اسلام کا جو ہے وہ کہتے ہیں نا موسٹ ایگزالٹیڈ اینڈ تھاٹ پرووکنگ تھیوری ہے کہ آپ کی اگر اسلام اگر آپ پڑھیں تو آپ کی عقل حیران ہو جائے کہ جو 1400 سال پہلے رائٹ آف انہیریٹنس دے رہا ہے، وراثت کا حق دے رہا ہے، 1400 سال پہلے یہی اسلام رائٹ آف ووٹ دے رہا ہے. 1400 سال پہلے وہ اجازت دے رہا ہے کہ عورت کی رضامندی کے بغیر آپ نکاح نہیں کر سکتے، شادی نہیں کر سکتے. اس کی رضامندی کو جو ہے وہ ایسینشل جو ہے ایک لازمی جز قرار دے رہا ہے اسلام جو ہے. تو اور دیکھیں اسلام انڈیویجولی کیا ہے کہ عورت جو ہے اپنا بزنس بھی کر سکتی ہے. اگر آپ جوڈزم دیکھیں، اگر آپ یہودی اس کو پڑھیں تو اس یا کرسچینٹی پڑھیں، اس میں کیا تھا، اگر ایک عورت کو رستے میں گزرتے ہوئے سکہ مل جائے تو وہ اس عورت کی پراپرٹی نہیں ہے، وہ اس کے شوہر کی پراپرٹی ہے. کیونکہ آفٹر میرج جو ہے، شادی کے بعد جو ہے، تو وہ عورت کو ایز اے پوزیشن جو ہے وہ لے لیتا ہے. تو اس کی جو بھی پوزیشن میں چیزیں ہوں گی، دیز آر پراپرٹیز ریلیٹ ٹو ہر ہسبینڈ. لیکن اسلام کیا ہے؟ اسلام 1400 سال پہلے کہا کہ عورت کی حیثیت ہے، وہ اپنے نام پہ پراپرٹی بھی لے سکتی ہے، اپنا کاروبار بھی کر سکتی ہے، طلاق بھی دے سکتے. اور ہاں یہ دیکھیں جو خلا ہے، یہ خلا کا دیکھیں طلاق جو ہے، اسلام جدید مذہب ہے. 1400 سال پہلے پتہ ہے کہ دو جب شادی کرتے ہیں، اگر آپ اس کو صرف سیکرامنٹ کہہ دیں، آپ اس کو کہہ دیں کہ یہ ایک بالکل صرف مذہبی طور کا جو ہے کانٹیکٹ ہے، تو وہ آپ ختم ہی نہیں کر سکتے. تو یہ ایک بٹوین دس سیکرامنٹ اینڈ سول کانٹیکٹ، جب دونوں فریقین اپنی رضامندی سے کرتے ہیں، اگر وہ چل نہیں سکتے، یہ نہ اللہ نہ کرے وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں یا ایک دوسرے جان چھوڑنے کے لیے ان کا آپس میں جان ایک دوسرے کا قتل کریں، اگر وہ نہیں چل سکتے تو بہتر ہے تو وہ ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں. پہلا جو کیس ہوا تھا اسلام میں، وہ ایک جمیلہ نامی عورت تھی. جب وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
جب نبی وسلم ملے ان سے، جب دیکھا کہ اس کے شوہر بہت پریشان تھے، بہت زیادہ پریشان تھے کہ میری بیوی مجھ سے جدا نہ ہو، بہت محبت کرتا تھا اس سے، بہت زیادہ محبت کرتا، تو نبی وسلم نے کہا تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اس سے آپ تو اس کے ساتھ آپ رہیں. تو اس نے کہا اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، یہ نہیں کہا اس میں یہ خرابی ہے، کوئی کمی بیشی ہے، کوتا ہے. اس نے کہا کہ مجھے پسند نہیں ہے، میں خوبصورت ہوں، مجھے پسند نہیں ہے. تو نبی پاک نے کہا جو آپ نے اس سے حق مہر لیا آپ اس کو واپس دینے کے لیے تیار ہیں، شادی ختم کرنے کے لیے؟ اس نے کہا کہ ایون مور، اس سے بڑھ کر نہیں، بس آپ حق مہر دیں، جدا ہو جائیں. دیکھیں یہ ایک اسلام نے جو ہے عورت کو ایک حق دیا ہے، اگر آپ نہیں چل سکتے تو یہ نہیں کہ آپ زبردستی بائی فورسفل یونین گزارے اس کے ساتھ. اگر آپ سمجھ لیں گزارا نہیں ہو سکتا، آپ کی زندگی عذاب ہے، وہاں پر نہیں رہ سکتی، دل نہیں چاہ رہا آپ کا، تو آپ جو ہیں خلا لے کر ایک دوسرے سے سیپریٹ ہو جائیں، تاکہ پھر اور سیکنڈ میری جو ہے ان کو کوئی ممانعت نہیں ہے، اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں. یہ اسلام جو ہے دیکھیں کتنی سہولت دے رہا ہے. 1400 اب یہ جو ہے ہماری لیجسلیشن مختلف مذاہب میں بغیر نام لیے اب وہ ایڈپٹ کر رہے ہیں. کوئی ویڈوز ری میریج ایکٹ جو ہے انڈیا میں پاس ہوا ہے، کوئی 1800 سم تھنگ میں جو ہے پاس کیا انہوں نے کہ اب بیوہ جو ہے دوسری شادی کر سکتی ہے. ہمارے پاس 1400 سال پہلے تھی کہ آپ شادی کر سکتے ہیں ویڈوز کے ساتھ. اور ہمارے پاس جو ایک قانون تھا خلا کا 1400 سال پہلے، آج جو ہیں اب ریسنٹلی ایک بل پاس ہوا ہے جو اپنا یہاں پر جو پاس ہوا ہے نہیں ایک بل پاس ہوا ہے کہ سیپریشن، دیکھیں سیپریشن ایکٹ. اب وہ جو ہیں دیکھیں انٹرنیشنل جو ہیں ورڈ جو ہیں، تو آپ نے جو ایک سوال کیا تھا کہ دیکھیں یہ پرانا ہو گیا ہے، تو جسے آپ پرانا کہہ رہے ہیں اس جدید مذہب کو جو ہے انٹرنیشنل لیول پر نیڈ آف دی نیچر، اسلام از نیئر ٹو ریزن ہے، نیڈ آف دی نیچر جو ہے آج جو ہے ہمارے اسلام کی جو ہیں جو پرووینس جو ہیں اس کو جو ہے وہ اہمیت دی جا رہی ہے، اس کو وہ فالو کرنے کے لیے لیجسلیشن کی جائے. جو ویڈوز ری میریج ایکٹ بھی اس کا حصہ ہے، اور جو ایک ہمارا خلا ہے، اب سیپریشن جو ہے، جو سیپریشن کے جو جوڈیشل سیپریشن جو ہے، اس طرح کی لیجسلیشن ہمارے پاکستان میں بھی کی گئی ہے نان مسلم کے لیے، اس کو فالو کرتے ہوئے یہ سب جو ہے یہاں پر جو ہے یہ چل رہی ہے. آپ کی بات کا جو ہے بالکل مؤثر جواب ہے یہ تو جی آپ ہو سکتا ہے مسلمان ہونے کی وجہ سے تھوڑی سی بایس باتیں کریں، لیکن ہندو جو برادری کے لوگ ہیں ان کا کہنا شکایت یہ ہے کہ یار اسلام میں یہ برابری کیوں نہیں ہے، یہ کہ یہ رائٹ جو ہے اپنی خواتین کو بھی دے دیں کہ ہندوؤں کے ساتھ شادی کر لیں، برابری ہونی چاہیے. یہ اسلام میں جو نا بائزڈ ہے یا مسلمان بائزڈ ہیں، اپنی عورتوں کو تو الاؤ نہیں کرتے کہ ہمارے آ کے ہندوؤں سے شادی کر لیں، لیکن ہماری عورتوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اور ان کے ساتھ شادی کر لیتے ہیں، ان کا مذہب تبدیل کر لیتے ہیں. دیکھیں اس میں آپ کے دو سوال ہیں. ایک تو آپ نے یہ کہا کہ اٹھا کے لے جاتے ہیں، تو الحمدللہ سنس 2002 فار اباؤٹ 19 years I am practicing here in district Ghotki, so well as I am also appearing before high court. تو اس طرح کا دیکھیں جو عورتیں مسلمان قبول کر رہی ہیں تو ایک فگر آپ کے پاس بھی ہوگی. یہاں ایک اہم کیس تھا رنکل کماری، اب جو فریال شاہ اسلام قبول کر کے فریال شاہ ہوئی. اب یہ لڑکی جب کورٹ میں پیش ہوئی اس نے کہا میں نے اسلام قبول کیا ہے. اب اس کیس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا. ہائی کورٹ نے کہا ٹھیک ہے اس کو کچھ دن دارالمان رکھیں، آپ کہہ رہے ہیں پریشر ہے سب کچھ ہے یا اس طرح کے جو الزامات ہیں آپ کے. اب اس کو شیلٹر ہاؤس میں رکھا گیا جو سندھ گورنمنٹ کے انڈر میں ہے. تو وہاں سے جو ہے یہ اپ ٹو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک جو ہے یہ کیس چلا. اب سپریم کورٹ میں بھی جو ہے وہ لڑکی جو ہے یہاں میرپور ماتھیلو میں رہی لڑکی اسلام کو اس نے کہا کہ میں اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا ہے اور اپنے شوہر کے ساتھ اپنی رضامندی سے رہنا چاہ رہی ہوں. اس کے علاوہ اور مختلف کیسز بھی رپورٹ ہو رہے ہیں. اور آپ جو ہیں سب سے بہتر یہ ہے کہ دیکھیں وہ بھی کہہ رہے ہیں، دوسرا گروپ بھی کہہ رہا ہے، ہم کورٹوں میں اپیئر ہو رہے ہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں جو ڈاکومنٹس اویلیبل بیفور کورٹس جو ہیں، کورٹ کا ریکارڈ ہے یہاں پر سب جو عورتیں کورٹ میں پیش ہوئی ہیں. اگر یہ فورسفل کنورشن ہوتی تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس طرح کا کوئی ایک کیس بھی جو ہے، آپ بھی بہت زیادہ تجربے کار ہیں اور آپ نے بھی آل اوور سندھ جو ہے وزٹ کیے ہیں،
تو کوئی اس طرح کا ایک کیس ہوا، کیونکہ آپ دیکھیں 15 دن، مہینہ، 2 مہینے، سال، 5 سال آپ رکھ لیں گے، لیکن یہ کیا وجہ ہے 10 سال تک، 15 سال تک جو ہے وہی عورتیں بچوں کے ساتھ اپنی خوشگوار زندگی گزار رہی ہیں، اور اپنی اسلامی تعلیمات کے حساب سے جو ہیں اس کو دل سے قبول کر کے جو ہے، کچھ تو عورتیں یہاں ایسی مثال ہے جو مدرسے بھی پڑھا رہی ہیں، اسلام قبول کر کے جو ہیں لڑکیاں، وہ اسلام متاثر ہو کے اسلام قبول کیا، مدرسے پڑھا رہی ہیں۔ تو جب یہاں پر اسلام قبول کیا انہوں نے، لڑکیوں نے، تو اگر فورسفل ہوتا تو اس طرح کے کیس ظاہر ہوتے۔ اس وقت تک کوئی ناٹ اے سنگل کیس میری نظروں سے، مطلب ہے کہ کورٹ میں یا معاشرے میں یا میڈیا میں اس طرح کا کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا۔ آپ کے پاس بھی ایک لسٹ ہے، آپ اسپاٹ ویریفیکیشن کریں، جب تک اسپاٹ ویریفیکیشن سے یہ باتیں منظر عام پہ نہیں آتی تو یہ لفظ کہنا جو ہے کہ جناب اٹھا کے لے جاتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے لفظ۔ آپ نے اور دوسرا آپ نے اس کے ساتھ جو ایک سوال کیا کہ اسلام سے بڑھ کر کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جس نے برابری کا حق دیا ہو۔ دیکھیں، آپ یہ نہیں کہا کہ آپ وہ ہندو لڑکی ہے یا دوسرے مذہب کی لڑکی ہے یا مرد ہے وہ آ جائے اسلام قبول کرے۔ دیکھیں، اسلام کیا ہے؟ اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ اپنی زندگی جو ہے معاشرتی حساب سے بہتر طریقے سے گزارو۔ اسلام یہی بتا رہا ہے نا آپ کو، کسی کا حق نہ کھائیں، برابری رکھیں، حق تلفی نہ کریں۔ عبادات کے علاوہ سب سے زیادہ اسلام جو ہے معاملات پہ توجہ دے رہا ہے۔ تو اس کے لیے وہ لازم، دیکھیں، جب سب سے پہلے آپ شادی کریں، آپ کی اولاد بھی ہونی ہے، آف سپرنگ بھی ہونی ہے، تو ایز اے مسلم جو ہے جب اسلام نے جو ہے ایک رکھتی ہے کہ جب تک کوئی مسلمان نہیں ہوتا تو آپ کی شادی نہیں ہو سکتی۔ اب اس پہ کوئی پریشر تو نہیں ہے کہ آپ اسلام قبول کریں۔ اگر کوئی بھی مرد یا عورت اپنی رضامندی سے اسلام قبول کر لے، تو وہ شادی کر سکتے ہیں۔ اگر نہیں کرے، اسلام تو نہیں کہہ رہا آپ شادی کریں، حق تلفی تو نہیں کر رہا کہ آپ کو اگر ہمارا یہ مذہب پسند ہے، آپ چاہ رہے ہیں تو آپ اسلام قبول کریں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کریں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ ایمان لے آئیں، کلمہ پڑھیں، اس کے بعد آپ شادی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اسلام قبول نہیں کرتے تو اسلام تو عورت کو بھی اجازت نہیں دے رہا۔ اگر یہ کہتا کہ نہیں، عورت جو ہے بغیر کلمے کے اسلام قبول کرے اور مرد کے لیے یہ پابندی ہے، تو اسلام دونوں طرف برابری دے رہا ہے کہ اگر عورت نے کرنی ہے یا مرد نے کرنی ہے، دونوں اسلام قبول کر کے آئیں، مذہب کو بہتر سمجھ رہے ہیں، آئیں تو یہ ان کا نکاح ہو سکتا ہے، ورنہ کوئی نکاح نہیں ہے۔ آئین کو کوئی فالو کر رہا ہے تو آپ اس سے یہ خوش ہیں یا ناخوش ہیں؟ آپ اس کہ آئین کو فالو کیا جائے، یہ ٹھیک ہے کہ اسلام کے مطابق قانون ہے اور آئین ہے، یا اس میں کوئی کتنی ترمیم آ سکتی ہے جس میں کوئی ریلیف ملے منارٹی کو؟ دیکھیں، ہمارا اسلام بھی منارٹیز کے حقوق کا بہت زیادہ تحفظ کرتا ہے، ان کی جان، مال، عزت، آبرو کا ہر طرح تحفظ کرتا ہے۔ اب ہمارے پاس تو اتنے زیادہ جو ہیں ان کو حق دیے جا رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھ لیں، سمپل جو ہے سوشل اس میں دیکھ لیں آپ، سماجی طور پر ان کو جو ہے، مطلب یہ الیکشن میں جو ہے ان کو ایک شیئر بھی جدا ہے۔ اس کے علاوہ جنرل الیکشن میں جہاں پر ان کی آبادی ہے وہاں بھی کنٹیسٹ کر رہے ہیں، وہاں بھی الیکٹ ہو رہے ہیں، پر اس کے علاوہ ایز پر دیئر جو ہے اپنی اسٹرینتھ کا جو ان کا ریشو ہے، جو وہ بھی مطلب ہے دے آر انجوائنگ فریلی، اور ہر طرح کی مذہبی آزادی بھی ہے۔ دیکھیں انڈیا میں جو بات کریں آپ، کس طرح مختلف اکثر واقع ہوتے ہیں، وہاں پر جو ہے کتنی سیکٹیرین وائلنس بھی ہے، کتنے واقع ہوئے ہیں۔ یہاں پر ہمارے یہاں دیکھیں الحمدللہ اس طرح کے کوئی واقع نہیں ہے، اور خاص طور پہ ہماری جو سندھ ہے، دیکھیں صوفیزم کی دھرتی ہے، تو ہمارا آپس میں ایک ریلیشن دیکھ لیں کس طرح محبت، بھائی چارہ والا ہے، ایک دوسروں کے پاس آنا جاننا، کیونکہ جو ہر طرح کی مطلب ہے کہ اٹھنا بیٹھنا، ہر طرح کے تعلقات بہتر طریقے سے، اس طرح کے واقع بھی رپورٹ نہیں ہو رہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات سچ نہیں ہے کہ لوگ ہندو برادری کے یہاں کے سے تنگ ہیں اور یہاں سے مائیگریٹ کر کے دوسرے ملکوں میں جانا چاہتے ہیں، خاص طور پہ انڈیا پہ،
کیونکہ بہت ساری رپورٹس ایسی آ رہی ہیں کہ یہاں سے مائیگریشن بہت ہو رہی ہے. یہ دیکھیں یہ ریکارڈ اگر چیک کیا جائے تو بہت خوشحال طبقہ ہے اس وقت. میجارٹی ہمارے پاس تو آپ دیکھ لیں کہ اس سٹی میں جو ہے سارا میجارٹی بزنس جو ہیں، کاروبار جو ہیں، جو بڑی بڑی مارکیٹ ہیں، کاروباری حضرات بھی ان کا اچھا کردار ہے کاروبار میں. اس کے علاوہ اگر ہم ڈاکٹر یہاں پر دیکھ لیں، اگر یہاں پر کوئی 30 ڈاکٹر ہیں تو آؤٹ آف 30 25 مور دین 25، یہ میں احتیاطاً کہہ رہا ہوں کہ پھر مور دین 25 دے آر نان مسلمس. ایجوکیشن کے مسلم میدان میں بھی اپنے مطلب یہاں پر ہر طرح کوئی مائیگریشن والا اس طرح کی باتیں نہیں ہیں. یہاں پر کاروباری طور پہ انکم اور پروٹیکشن جو ہے آف لائف جو ہے یہ گورنمنٹ جو ہے بہت بہترین طریقے سے مطلب ہے پرووائڈ کر رہی ہے. تو ہر کوئی خوش ہے، اس طرح کی باتیں نہیں ہیں. باقی مختلف عناصر اگر اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ جو ہیں بدنام کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں اگر کر رہے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن اس طرح کی کوئی ایویڈنس آن ریکارڈ جو ہے کچھ بھی نہیں ہے. اور ایک برادرہڈ والا ماحول آپ خود یہاں پر رہ رہے ہیں، آپ نے آبزرو کیا ہے. کراچی سے لے کر اگر آپ یہاں پہ سارے دیکھ لیں یا سارے پاکستان میں دیکھ لیں تو کوئی مطلب ہے کہ ڈفرنس نہیں ہے. اٹھنا بیٹھنا اور آپس میں ریلیشن دیکھیں کس طرح ہمارے مطلب ہے خوشگوار ہے. اچھا، آپ نے ایک کیس کا حوالہ دیا فریال ٹالپور، ٹالپور ہی تھی، فریال شاہ رنکل کماری والا. تو آپ وکیل رنکل کے تھے یا فریال کے تھے؟ یعنی کہ ہندو برادری کی طرف سے وکیل تھے اس کیس میں ڈیفینڈ کیا یا ایز اے فریال؟ دیکھیں لڑکی ہے، اس نے اسلام قبول کیا، اس کے ہسبینڈ اور یہ عورت جو ہے تو یہ آئے. اب کیا ہوا ان کے اوپر یہ آئے تو ان کی طرف سے ہم کورٹوں میں وکیل ہوئے، انہوں نے اپنا بیان دیا. تو میں جو ایڈوکیٹ تھا اس لڑکی کا ایڈوکیٹ تھا، ہندو برادری کی طرف سے، اس لڑکی کی طرف سے جس نے اپنا بنیادی حق استعمال کیا، جس نے اسلام قبول کیا. یعنی کہ کپل فریال شاہ کا تھا، کپل کی طرف فریال شاہ کا وکیل تھا. فریال شاہ کی نے خود تو جمع نہیں، آپ کو وہ خود پیش ہوئی ہے نا، کورٹ میں پیش ہوئی ہے نا، وہ آ کر کورٹ میں پیش ہوئی ہے، کورٹ میں اس نے بیان دیا ہے. تو آپ کو ہائر کس نے کیا؟ ہمیں ہائر پارٹی نے کیا نا، فریال اس کے ہسبینڈ نے ہائر کیا نا، اس کے ہسبینڈ فریال نے بھی. ہاں جی. فریال ایجوکیٹڈ ہے، اپنا ایجوکیٹڈ بچی ہے، پڑھی لکھی ہے، سب کچھ یہاں پہ رہ رہی ہے میرپور ماتلوں میں. آپ جائیں اس کا ریکارڈ کریں، اس کے بچے بھی ہیں، فیملی بھی ہے اس کی. ریسنٹلی ایک اور کیس ہوا، کیونکہ اکثر جو ہے وہ پارٹی کی اپنی چوائس ہوتی ہے، اپنی مرضی ہوتی ہے کہ ایڈوکیٹ کریں اپنی چوائس کی، ان کا حق ہے اپنا، ان کا دیکھیں یہ دیکھیں نا آئین پاکستان اجازت دے رہا ہے رائٹ ٹو پروفیس ریلیجن، کہ وہ اپنا اسلام جو ہے قبول کریں، اپنا مذہب قبول کر سکتے ہیں، اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزاریں، رائٹ ہے نا ان کا. تب وہ رائٹ ایکسرسائز کیا تو اس پر کوئی بھی جو ہے ہم تنقید نہیں کر سکتے، اس کا حق ہے، بالغ ہے، اس نے استعمال کیا. آپ نے یہ الاؤ کیا کہ ایک بہت بڑا فوج کہتے ہیں، لشکر کہتے ہیں لوگ، کہ بہت سارے لوگ بھٹونڈی شریف سے درگاہ کے لوگ تھے جو کورٹ میں گئے اور ایک ماحول پیدا کیا جس میں لڑکی ہراس ہو گئی، وہ جو مائنارٹیز والے تھے وہ ہراس ہو گئے، جج ہراس ہو گیا اور آخر فیصلہ دے دیا کہ بھائی یعنی لڑکی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ چلی جائے. یہ آپ نے کیسے الاؤ کیا؟ جی بات یہ ہے کہ الو نہ ہم کرنے والے ہیں نہ اس طرح کا کچھ ہوا ہے، چونکہ کورٹ میں جو ہے کورٹ میں نہ رش ہو سکتا ہے، نہ کورٹ میں جو ہے جب عدالت چلے گی تو ایریلیونٹ پرسن جو ہے کورٹ کے اندر موجود نہیں ہوتے کمرہ عدالت میں جو ہے. اب کورٹ جو ہے جس طرح بلایا ہے لڑکی کو، سب سے پہلے لڑکی کو موقع دیا کہ اپنے والدین سے ملے، بات چیت کرے. اگر وہ والدین کو موقع ملا بات چیت کرنے کا، اگر پھر بھی لڑکی کہتی ہے کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ راضی ہوں، کورٹ نے شروع میں اس کو دارالمان بھیجا ہے، دارالمان بھی ٹھیک ہے، اپنا بالکل ایزی ہو کر جس طرح ان کے یہ جناب یہ انڈر پریشر سب کچھ. دارالمان سے جب آئی ہے لڑکی نے اپنے بیان دی ہیں اور کورٹ میں جو ہے والدین سے سب سے ملاقات ہوئی ہے، تو بڑا انوائرمنٹ جو ہوتا ہے تو کورٹ تو اس کو ہر طرح کا قانون کو فالو کرتے ہوئے خیال کرتی ہے کہ اسے ایسا انوائرمنٹ دیا جائے، کسی طرح کا
تاکہ وہ عنصر موجود نہ ہو کہ یہ کوئی پریشر ہے، لڑکی فریلی جواب دے رہی ہے، سب کچھ آبزرویشن کورٹ کرتی ہے، اس کے بعد بیان لیتی ہے. چلے یہاں ہو گیا، اس کے بعد یہ میٹر گیا ہائی کورٹ میں. اب آنریبل ہائی کورٹ جو ہے ہماری الحمدللہ عدلی آزاد ہے، آپ نے دیکھا ہے، ہائی کورٹ میں اپیئر ہوئی ہے. ہائی کورٹ کے بعد یہ میٹر سپریم کورٹ میں بھی گیا ہے. اب سپریم کورٹ کے جج کے سامنے جو ہے وہ لڑکی جو ہے وہ بیان دے رہی ہے سب کا سب کہ میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ راضی ہوں. تو ہم تو کوئی نہیں روک سکتے نا، اس کا حق ہے، قانونی حق ہے. اب سپریم کورٹ آف پاکستان تک جو ہے ڈاکومنٹس ریکارڈ پر ہیں. اس کے بعد 8-10 سال ہو گئے ہیں اندازاً شادی کو جو ہے، اب بھی اپنے ہسبینڈ اور بچوں کے ساتھ خوش ہے. اگر کوئی اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا آل اوور سندھ جو ہے تو بچیاں 4 سال 5 سال 8 سال کے بعد کسی کو تو موقع ملتا ہے نا گھر سے نکلنے کا. اب وہ شاپنگ کرنے جا رہی ہیں، شہر میں جا رہی ہیں، مختلف زندگی میں ظاہری بات ہے کہ آنا جانا یا اپنی جو ہے اپنا لائف گزاری ہیں فریلی، انہیں موقع نہیں مل رہا کسی ایک کو بھی. اگر اس طرح کی بات آتی تو اس طرح کی کوئی ایویڈنس ریکارڈ پہ آتی کہ وہ لڑکیاں جنہوں نے مطلب جو اسلام قبول کیا ہے اپنے شوہروں کے ساتھ آج تک خوش کیوں ہیں. وہ ڈر کہتے ہیں کہ ڈر ہے ان کو کہ اگر ہم نکل جائیں گے تو دوبارہ ہمارے رشتہ دار پیرنٹس کو یہ مسلمان مار دیں گے. اتنا ڈر پیدا کیا گیا ہے کہ وہ نکل بھی نہیں سکتی، پھنس گئی. دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ ایز اے ایڈوکیٹ میں عرض کر رہا ہوں، ہم نے تو یہ محسوس کیا ہے کہ جب لڑکیاں آ رہی ہیں، لڑکے جو ہیں کوئی دیکھیں کوئی اکثر ایک جس طرح کیس ہے کوئی ڈاکٹر کے ساتھ بھی مسلمان ہو رہی ہیں، ریسنٹلی ڈاکٹر کے ساتھ ہو رہی ہیں، کوئی انجینئر کے ساتھ ہو رہی ہیں، کوئی زمیندار کے ساتھ ہو رہی ہے، کوئی کسی رکشے والے کے ساتھ ہو رہی ہے. مثال کے طور پہ وہ چونکہ وہ ان کی اپنی چوائس ہے جن سے شادی کریں. مطلب اس طرح کے مطلب جو کیس نظر آ رہے ہیں جو میڈیا میں ہی پڑھ رہے ہیں، ہم یہاں بھی ہو رہے ہیں، سکھن میں بھی ہو رہے ہیں، حیدرآباد میں بھی ہو رہے ہیں، کراچی میں بھی ہو رہے ہیں. اچھا برطانیہ اور چلو یہاں تو ہو گیا یہ مار دیں گے، اب برطانیہ میں امریکہ میں تو وہاں پر بتائیں وہاں پر کن کا پریشر ہے؟ وہاں بھی کوئی گروپ ہے کیا؟ کیا برطانیہ امریکہ میں بھی کنورژن اس طرح سے ہی ہو رہی ہے؟ امریکہ برطانیہ میں جو ہے ریشو اس سے زیادہ ہائی ہے. آپ کا مطلب ہے وہاں پہ بھی جو نان مسلمز ہیں یا ہندو یا سکھ وغیرہ وہ مسلمان ہو رہی ہیں لڑکیاں؟ بہت زیادہ ریپڈ ہے. ہمارے دیکھیں اگر آپ اعداد و شمار پڑھیں وہاں پر سما ایک چینل ہے، نام لے رہا ہوں میں، کچھ عرصہ پہلے میں دیکھ رہا تھا تو انہوں نے بھی ایک ریسرچ کی. بولے میں اپنے تھیسس میں جو ہے ایک ریسرچ کی کہ ایک ایلیگیشن اٹھ رہا ہے کہ جی فورسفل کنورژن فورسفل. تو میں نے ڈیٹا کلیکٹ کی وہاں پر اور 1 بائی 1 جو ہے مختلف جگہوں پر مختلف شہروں میں جا کے جب ملاقات کی، دے ور ہیپی ود دیئر ہسبینڈس. وہ اسپاؤسز جو ہیں ایک جو ہے بہت ہیپیلی جو ہے اپنی خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں بچوں کے ساتھ. تو بولے کوئی ایک کیس اس طرح کا جو ہے وہاں پہ بھی رپورٹ نہیں ہوا. اور دیکھیں اسلام جو ہے اس نے پھیلنا ہے. اسلام جو ہے کہ اگر جب اسلام کی تعلیمات پڑھیں تو اب دیکھیں جب عورت کے حقوق دیکھے جاتے ہیں، عورت کے حقوق، تو یہ اب ریسنٹلی ایک فیصلہ آیا انڈین سپریم کورٹ کا فیصلہ ریسنٹلی ود ان ایئر جو ہے رپورٹڈ بھی ہے میرے پاس. انڈین سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. اس میں یہ ہے کہ فیمیل کو جو ہے عورت کو جو ہے حق دیا جائے وراثت میں، آفٹر میرج بیفور میرج، دونوں صورتوں میں. اسلام میں دیکھیں اگر بچی مائنر ہے، میجر ہے، میریڈ ہے، اس کا وراثت میں حق ہے. اب انڈین سپریم کورٹ جو فیصلہ دے رہی ہے، نہیں جی اب ریسنٹلی فیصلہ آیا لاسٹ ایئر، لارجر بینچ سپریم کورٹ جو ہے انڈیا کا فیصلہ، اس میں حقوق دیے گئے. بہت بڑا طویل فیصلہ ہے. تو دیکھیں جب تعلیمات آپ اسلام کی دیکھیں گے، جب پڑھیں گے اس کو، جب پرنسپلز دیکھیں گے تو ظاہری بات ہے تو یہ جو کنورژن ہو رہی ہیں وہ پڑھے لکھے جو لوگ ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، یا مختلف طبقہ ہے جو مختلف شعبہ زندگی سے تعلق ہے ان کا، تو وہ اسلام جب قبول کر رہے ہیں تو وہ ٹیچنگز جو ہیں اسلام کی ان سے متاثر ہو کے کر رہے ہیں نا. وہاں پہ ان کو کون ہے کوئی اغوا کرنے والا، فورس کرنے والا؟ وہاں پر کیا ہے؟ تو یہ دنیا میں جو مسلمان ہو رہے ہیں تو اگر دیکھیں نا انہیں ایک دولت مل رہی ہے، سب سے بڑی جو دولت ہے ایمان کی دولت ہے.
سب سے بڑی دولت جو ہے وہ ایمان کی دولت ہے، کیونکہ ایمان جو ہے دیکھیں یہ ہمیں ایک دنیا میں بھی زندگی سکھا رہا ہے کہ کس طرح رہنا چاہیے، اسلام ہیومینٹی سکھا رہا ہے، اسلام ایکولیٹی سکھا رہا ہے۔ دیکھیں اگر آپ نے کسی کی مدد کرنی ہے، دیکھیں یہی اسلام کہہ رہا ہے، اگر آپ پوچھیں گے آپ کس مذہب سے تعلق رکھ رہے ہیں تو یہ سب سے بڑی زیادتی ہو جائے گی۔ آپ نے ایک انسان کی مدد کرنی ہے، دیکھیں آپ نے ایک انسان کی دل شکنی نہیں کرنی، اس سے کوئی زیادتی نہیں کرنی۔ یہ تو نہیں ہے کہ ہم نے مسلمان کی پراپرٹی پہ قبضہ نہیں کرنا، نہیں، ہم نے کسی انسان کی حق تلفی نہیں کرنی، اس کی پراپرٹی، جان، مال، عزت، آبرو کا خیال کرنا۔ لیکن دیکھیں اگر کوئی مسلمان قبول کرنا چاہے تو یہ کوئی پابندی جو ہے نہ ہماری گورنمنٹ لگا سکتی ہے، نہ اس پر اسٹیٹ لگا سکتی ہے، کیونکہ یہ اس کا ایک حق ہے، اس حق سے ہم اسے محروم نہیں کر سکتے۔ اور جو الحمدللہ ہمارا ملک پاکستان میں جو ہے جس طرح خیال کیا جا رہا ہے تو یہ دوسرے ممالک کے لیے بھی ایک مثال ہونی چاہیے۔ جو ان کو رائٹ آف ریپرزنٹیشن دیا گیا ہے الیکشن میں، یا پراپرٹی رکھنے کا، خریدنے کا، اب اکثر جو ہے ہمارے سندھ میں جو شہر ہیں میجارٹی دیکھ لیں ماشاءاللہ، ہماری میمن کمیونٹی اور ہندو کمیونٹی جو ہیں یہ ہائی اسکیل پہ بزنس مین ہے، کردار بھی ہے ان کا، وی اپریشیٹ دیم۔ اچھا آپ کو کسی نے پریشرائز کیا، آپ وکیل تھے فریال شاہ کے، تو کسی نے پریشرائز کیا کہ آپ کیس سے ہاتھ اٹھا لیں، یا کسی اور کیس میں آپ کو کوئی پریشر کسی طرف سے آیا ہو، سرکار کی طرف سے یا ہندو برادری کی طرف سے، یار آپ مسلمان بھائی ہو، آپ کو تھوڑی سی لچک دکھاؤ، کیا یا کچھ ایسی کوئی بات ہوئی؟ دیکھیں جی اس طرح کے کوئی بھی ہمیں جو ہے نظر نہیں آئی کہ کوئی یہ کہے کہ آپ اس میں بیک ہو جائیں، یہ ہو جائیں، کیونکہ ایڈوکیٹ ہے، ہماری پروفیشن اور اوبلیگیشن ہے کہ جس پارٹی کے ساتھ ہم ہوتے ہیں تو ہم نے اپنی سروس ڈسچارج کرنی ہے۔ لیکن اس طرح کے ہم الزام لگائیں یہ انتہائی غلط ہے، اس طرح کا کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں ہوا۔ ہاں کورٹ میں جب ہوتے ہیں تو ظاہری بات ہے تو ہم خود جو ہیں، لیکن میں بہت زیادہ کیسوں میں کچھ سلیکٹڈ کیسوں میں ہوں، کیونکہ ان کی چوائس ہوتی ہے پارٹی کی، کوئی یہاں کے ایڈوکیٹ کر لے، کوئی سکھر کے کر لیں، یا اکثر پارٹیاں جو ہیں ڈرتی ہیں کہ ہم کورٹ میں جو پیش ہوں گے تو ہمیں خطرہ ہے کہ ادر سائڈ انفلوئنشل ہیں، ان کی پولیٹیکل جو ہے سے بھی ہے، اور ان کے بہت زیادہ انفلوئنشل ہیں، تو اکثر جو ہے لوگ یہاں پر کورٹوں میں اپیل بھی نہیں ہوتے، اس لیے ان کو پھر سکھر ہائی کورٹ پیش ہونا پڑتا ہے یا کہیں کراچی میں ہونا پڑتا ہے، تو وہ مختلف ایڈوکیٹ ہائر کرتے ہیں۔ اکثر تو محسوس یہ ہوا ہے کافی حد تک جو ہے لوگ یہاں پر جو ہیں ہمارے یہاں ڈسٹرکٹ میں پیش ہوتے ہوئے بھی مطلب گھبراتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ ہمیں کو باہر سے گرفتار کر لیا جائے، پیش نہ ہونے دیا جائے، انہیں خطرہ ہوتا ہے، تو اس طرح کا کوئی پریشر نہیں۔ بھائی کورٹ میں ہمارا انوائرمنٹ تو یہ ہوتا ہے، دیکھیں چاہے لڑکی مسلمان قبول کر لے لیکن وہ والدین تو ہیں، ان کا احترام بھی کرنا چاہیے، ادب بھی کرنا، اسلام یہی سبق دیتا ہے کہ دیکھیں وہ آپ کے ان کی کوئی غیر شرعی بات نہ مانے جو اسلام ہے، لیکن وہ آج بھی والد ہیں، وہ آج بھی والدہ ہیں، ان کا احترام ادب بھی کرنا ہے، ان کی عزت بھی کرنی ہے۔ تو ہم تو کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اکثر جب کورٹ میں کچھ کیسوں میں ورنہ اکثر دوسرے وکیل ہوتے ہیں تو ہم تو کہتے ہیں کہ آپ سب سے پہلے ملاقات کریں، ملاقات کر کے تاکہ ان کے ذہن میں یہ ہو جائے کہ تاکہ کلیریفائی ہو جائے کہ یہ جو ہیں فریلی ہیں۔ اب ریسنٹلی ایک کیس تھا، یہاں پر وکیل دوسرے تھے، میں کورٹ میں تھا، کورٹ میں اویلیبل تھا، تو کیس داخل ہوا 2 سال کے بعد کہ لڑکی جو ہے پریشر میں ہے، ناجائز یرغمال ہے۔ اب لڑکی کو جب بلوایا گیا کہ لڑکی نے اسلام قبول کیا، کورٹ میں سب کچھ اسلام قبول کیا، سب کورٹ میں تحفظ کی درخواست تھی، تحفظ بھی ہو گیا، اس کے بعد کوئی سال یا 1.5 سال کے بعد کیس داخل ہوا۔ تو اس کیس میں کیا ہوا ہے، جیسے ہی لڑکی کورٹ میں آئی تو میں کورٹ میں موجود تھا، اسی وقت جو ہے لڑکی نے جو پہلا جملہ جو کورٹ میں داخل ہوئے کہا، اس نے والدین کو کہا کہ مجھے تنگ نہ کریں آپ، لفظ جو کہا یہ ایک سننے والا جملہ تھا، تو لیکن کورٹ نے سب سے پہلے یہ کہا کہ آپ کے والدین آپ دوبارہ میٹنگ کریں۔ والدہ تھی، اس کے فیملی ممبر تھے، بھائی، سب کچھ، لڑکی نے ساری میٹنگ کی ان کے ساتھ۔ کون سی لڑکی؟ لڑکی ساجد عائشہ نام تھا نا، عائشہ کہاں پہ میں پرماتھیلو کی تھی، جی۔
جی میپو ماتھیلو. تو اس نے اپنے والدین سے میٹنگ کی. میٹنگ کرنے کے بعد اس نے کہا کہ میں نے رضامندی سے اسلام قبول کیا ہے. 18 سال سے پڑھی. لڑکی کوئی 23 یا 24 سال کی تھی. لڑکی جو ہے تو کوئی 23 یا 24. ڈاکومنٹ بھی ہیں, اگر کہیں تو دکھا دیں آپ کو. جی یہ شاید ہے فائل. اس میں یہ تھا کہ یہ جو پیش ہوئی ہے تو اس میں یہ دیکھیں اس کا جو ہے اپنا سرٹیفکیٹ ہونے چاہیے ان کے یہاں پر اسکول کے. تو لڑکی نے کہا کہ میں اپنی رضامندی سے ہوئی ہوں, میں اپنے شوہر کے ساتھ راضی ہوں اور مجھے نہ چھیڑا جائے. اور وہ لڑکی جو ہے یہ دیکھیں, یہ اس کا لڑکی کا پرائمری اسکول سرٹیفکیٹ بھی ہے. یہ ہے, اس میں اس کی ڈیٹ جو ہے 13/10 جو ہے 99 لکھی ہوئی ہے. جی نہ یہ لکھا ہوا نا یہ دن. اس کے ساتھ یہ ہے اس کا اسکول لیونگ میٹرک کا سرٹیفکیٹ بھی ہے, سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ ہے. تو اس میں بھی جو ہے وہ ڈیٹ جو ہے 13/10/99 ہے. اور یہ اسلام قبول اس نے جب کیا ہے, اس کی سند میں جو ہے 17/8/2020. تو تقریباً جو ہے 22 سال 21 سے 22 سال ایج ہے اس بچی کی. دیکھیں پرانا نام سمرن تھا, یہ اسلام نام عائشہ لکھا ہوگا. یہ سند بھی ہے, یہ سرٹیفکیٹ بھی آپ رکھیں. تو یہ تو اس طرح کے کیسز ہیں. باقی اب اس میں بھی ایلیگیشن یہ ہے کہ بچی کی عمر نابالغ ہے. اب یہ ریکارڈ بھی ہے. جی اکثر ایلیگیشن جو ہیں یہ تو اس میں تو جو ہے کہ عام طور پر جو ایجوکیٹڈ لڑکیاں ہوتی ہیں تو پڑھی لکھی ہوتی ہیں, ان کا تو ریکارڈ جو ہے اٹ سیلف اسپیکس اباؤٹ دیئر ایج. ورنہ جو ہے یہاں پر میڈیکل بھی جو ہے وہ بھی کرا لیا جاتا ہے. اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے چونکہ ایمبیگوٹی نہ رہے نا. صحیح, آپ کی بہت بہت بڑی مہربانی, اور آپ نے کافی بہتر طریقے سے یہ ساری چیزیں ایکسپلین کی. ہم آپ کے ساتھ ہم کانٹیکٹ میں رہیں گے, اور بھی جو معلومات چاہیے ہوگی ہمیں ہم آپ سے لے لیں گے.